اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ سورہ بقرہ کا آخری سبق ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 کیا ہے کہ اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو کوئی شے گروی رکھ لو قبضے میں، پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتماد کرے تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کو چاہے کہ وہ اس کی امانت واپس کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہوگا۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ قرض لینے والا جب اپنی کوئی شے قرض دینے والے کے حوالے کر دے کہ میری یہ شے آپ کے قبضے میں رہے گی، آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں، جب میں پیسے واپس کروں گا یہ چیز مجھے لوٹا دینا، تو یہ گروی رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن جو چیز گروی آپ نے رکھی ہے اسے کوئی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اپنا سونا کسی کو دیتے ہیں، زیورات دیتے ہیں، اس سے پیسے لے لیتے ہیں، آپ وہ زیورات کو توڑ پھوڑ نہیں سکتا، ان کو بیچ نہیں سکتا، یا اسی کی اسی حالت میں وہ آپ کو واپس کرے گا جب آپ اس کو واپس دیں گے، اس سے کوئی وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر تم یعنی ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہو تو بغیر رہن کے بھی قرض دے دیا جائے گا۔ تو جس شخص کے پاس امانت رکھی گئی اس کو چاہے کہ اس کی امانت ایک شخص کے پاس رہن دینے کو کچھ نہیں تھا، یا یہ کہ دوسرے بھائی نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے کوئی شے رہن نہیں لی، اس کو قرض دے دیا، تو یہ جو مال اس نے قرض لیا ہے یہ اس کے پاس قرض دینے والے کی امانت ہے جس کا واپس لوٹانا اس کے ذمہ فرض ہے۔ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپایا کرو۔ جو کوئی گواہی کو چھپائے یعنی گناہوں کا اثر انسان کے ظاہری اعضاء تک میں جبکہ بعض کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ شہادت کا چھپانا بھی اسی نوعیت کا گناہ۔ اگر کسی کا دل ہی داغدار ہو گیا تو باقی کیا رہے گا؟ گواہی کو نہیں چھپانا، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تو جانتا ہے، اس سے تو کوئی چھپا ہوا نہیں۔ آیت نمبر 284، اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے ہاں تم اسے ظاہر کرو ہاں چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا محاسبہ کر لے گا، پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا، اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ یعنی زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام انسانوں کی نیتیں سے بھی واقف ہے، تمام نیتیں اس کے علم میں ہیں۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے، ترجمہ ہے اس کا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو جو تمہارے دل میں ہے اس کو چاہے کتنا ہی چھپا لو، اللہ کے محاسبے سے تو نہیں بچ سکے گی۔ پھر اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اور پھر دیکھیں اللہ اس سے ہی اگلی حصے میں اسی آیت میں تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ کہتے ہیں جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اب اللہ کے اختیار میں ہو سکتا ہے اللہ سب کو ہی بخش دے، جو کلمہ پڑھنے والے نبی پر ایمان لانے والے، آخرت پر ایمان لانے والے، ان سے پوچھے ہی نہ اور بخش دے۔ اور ہو سکتا ہے وہ چھوٹی سی ایک آپ سے چونٹی بھی بری ہو تو اللہ اس کا بھی حساب دے۔ آیت نمبر 285 کیا ہے کہ ایمان لائے رسول اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے، اور مومنین بھی یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی جانب لوٹ جانا ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پہچان لیا کہ یہ
کوئی بدرو نہیں ہے، یہ جبریل امین ہے. باہر شک تو ہو سکتا ہے اس لیے کیونکہ یہ پہلا تجربہ تھا. اس سے پہلے تو نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وہ وحی آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاروباری آدمی تھے اور اہل و عیال کے ساتھ بہت ہی بھرپور زندگی گزار رہے تھے. جب وحی لانے والے فرشتے کو پہچان لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی پر ایمان لے آئے. یہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت سلیمہ تھی. نبی کی فطرت اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کسی بدعو وغیرہ کو کوئی اثر ہی نہیں ہو سکتا. وہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی مومنین کا بھی ذکر ہے کہ جو ایمان لائے فرشتوں پر، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. اب یہ بات تیسری مرتبہ کہ اللہ کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جائے گی. 16ویں رکوع میں بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. اور سب سے پہلے آیت نمبر 4 میں بھی یہ الفاظ آ چکے ہیں، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، تیری بخشش کے طلبگار ہیں، تیری جانب لوٹ کر جانا ہے. آیت نمبر 286 کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور سب لوگ قیامت کے دن اس کے حضور فردن فردن حاضر ہوں گے. اس جان کے لیے جو اس نے کمایا اور اسی کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کمائی. اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، اور اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے، اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخشتا رہ اور ہم پر رحم فرما. تو ہمارا مولا ہے، بس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے. یہ آیت نمبر 286 ہے. یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے. اللہ کے فضل کرم سے ہم سورہ بقرہ کے آخری آیت پر پہنچے. کیا ہے کہ اللہ انہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر ان کی وسعت کے مطابق. یہ آیت اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے فضل و کرم کا مظہر ہے، بہت ہی مطالعہ کے اعتبار سے بہت بڑی رحمت کا مظہر ہے کہ اللہ کے ہاں اندھے کی لاٹھی والا معاملہ نہیں ہے. تمام انسانوں کا محاسبہ ایک ہی سطح پر ہوگا. اللہ جانتا ہے کس کی کتنی وسعت ہے اور اس کو اس کے مطابق کتنا ذمہ دار ٹھہراتا ہے. سب لوگ جب قیامت کے دن فردن فردن حاضر ہوں گے، وہاں ہر ایک کا حساب ہوگا، اکیلے اکیلے حساب ہوگا اور اس کی وسعت کے مطابق ہی ہوگا. لیکن یہ نہیں کہ دنیا میں معاملات میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں کہہ دیتے ہیں جی ہمارے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، استعداد ہی نہیں ہے. یہ محض خود فریبی ہے. لہٰذا اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. اسی جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اسی کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے بھرائی کمائی. مطلب جو نیکی کمائی ہوگی وہ بھی اس کے لیے ہی ہے، اس کے حق میں اس کو اجر و ثواب ہے. جو بدی کمائے گا اس کا وبال اسی پہ، اسی کی سزا اس کو ملے گی. اے ہماری رب ہم سے موازنہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم ایمان اور عمل صالحہ کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی شخصیت کے کونوں خدروں میں سے جو
اپنی باقی مادہ توانائیاں ان کو بھی نکال نکال کر اللہ کی راہ میں لگائیں، اس کے بعد بھی اپنی محنت پر، اپنی نیکی کمائی کا نام پر کوئی تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، انسان کو دھوکہ نہ کھا جائے، بلکہ عاجزی اور انکساری ہونے، یہ دعا کرنی کہ ہماری بھول چوک پر بھی ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم پہ سے پہلے تھے، یعنی ہم سے پہلے لوگوں پر جس طرح کے عذاب آئے ان پر بوجھ ڈالے گی، اس طرح کے ہم پر بوجھ نہ ڈال، اور ایسا بوجھ بھی نہ ڈال کہ جس کی ہم پہ طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرماتا رہے، ہماری لغزشوں کو معاف کرتا رہے، ہماری بخشش کرتا رہے، ہماری غلطیوں کو کی پردہ فوشی فرما، اور ہم پر رحم کر، یعنی ہماری جو غلطیاں ان گناہوں ہیں ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپتے، ان کی پردہ پوشی فرما، ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، انت مولانا، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پشت پناہ ہے، ہمارا ولی ہے، ہمارا حامی و مددگار ہے، تمہارے سوا ہمارا کون ہے، بس ہماری مدد فرما کافروں کی۔ اب اہل ایمان کو تلقین کی جا رہی، یہاں سورہ بقرہ مکمل ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ اس پوری سورہ میں جہاں بھی ہمیں سمجھنے میں، پڑھنے میں، کہیں تلفظ میں کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے دل کھول دے، ہمارے سینوں کو روشن کر دے، ہمارے دل میں وسعت پیدا کرے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں اور پھر من و عن اس پہ اپنی زندگی کو دار و مدار کریں۔ اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو نہیں بخشے گا تو ہم خوار ہو جائیں گے۔ تو سورہ بقرہ کمپلیٹ ہوتی ہے کے لیے اتنا ہی ہے، آئندہ ہم سورہ عمران سے سٹارٹ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔